قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف اور مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عظیم شخصیت اپنی نیند میں سو رہے ہیں، حضرت قائد اعظم کہ جن کی عظیم تحریک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا کہ جہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں پر ہر ایک کو اس کی محنت کا صلہ ملے گا اور بلا امتیاز کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، اس کو معاشرے میں اپنی قابلیت اور محنت کے بل بوتے پر نہ صرف مقام ملے گا بلکہ پوری قوم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئے گی۔ اور حضرت قائد اعظم نے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس خواب کی تعبیر بھی پیش کی تھی، مگر آج 74 سال گزرنے کے باوجود ہم سب اس وقت حضرت قائد اعظم کے یہاں پر کھڑے ہیں، مگر شرمندہ ہیں اپنے قائد سے، شرمندہ ہیں کہ ہم نے نہ صرف قائد کے فرمودات کو فراموش کیا بلکہ ایسی روش اختیار کی جس کے نتیجے میں پاکستان قائد کا پاکستان دو لخت ہو گیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ لہذا وہ قوم، وہ ملک جس نے نہ صرف اسلامی دنیا میں اپنا عظمت کا جھنڈا گاڑنا تھا اور لیڈ کرنا تھا بلکہ اقوام عالم میں ایک مقام، ممتاز مقام حاصل کرنا تھا، آج بھی ہم اس منزل سے بہت دور ہیں۔ لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، آج بھی ہم قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کے مزار پہ کھڑے ہو کر اور پوری قوم یہ طے کر لے، صدق دل سے وعدہ کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ماضی کی غلطیوں کا ہم ازالہ کر لیں گے بلکہ امانت، دیانت اور محنت سے ہم آنے والے وقتوں میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ یہی نیت کر کے ہم سب مسلم لیگ نون کا وفد یہاں پر حاضر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا، اور حضرت قائد اعظم کے ہم اس احسان کو پوری قوم کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، لیکن اس احسان کو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہم پوری قوم مسلسل محنت کرے اور اس ملک کے اندر عدل اور انصاف ہو، غربت کا خاتمہ ہو، بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اور وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو، بندر بانٹنا ہو، چاہے وہ افراد سے اس کا تعلق ہو یا صوبوں سے اس کا تعلق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی
واحد راستہ ہے کہ جو کہ ہمیں بالآخر انشاءاللہ منزل تک پہنچائے گا کامیابی کے ساتھ۔ اچھا میاں صاحب، امین صاحب سوال میرا میاں صاحب سے یہ ہے، میاں صاحب آپ آئے، آپ نے کہا کہ ہم آتے ہیں یہاں وعدے کیے اور اسی طرح ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آتے ہیں یہاں، آپ بھی آتے ہیں مسلم یونین والے دیگر یہاں کے وعدے تو کرتے ہیں اس قائد کو جس نے یہ ملک دی ہے، لیکن ان کے اوپر پھر عمل درآمد ان وعدوں کے اوپر نہیں ہوتا، یہاں کے تو بڑے بڑے وعدے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بالکل میں نے یہ ساری باتیں کر دی ہیں اپنی ابتدائیہ میں، مجھ سمیت ہم قائد سے شرمندہ ہیں۔ یقین کر لیں آپ کہ وہ عظیم شخصیت جو یہاں پر ابدی نیند سو رہی ہے، اس کی روح کو کتنا اپنا اس کو تکلیف اور درد محسوس ہو رہا ہوگا۔ ان لاکھوں شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان کی جو قربانیاں دی ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی۔ واحد طریقہ اس سکون پہنچانے کا یہ ہے کہ ہم قائد کے فرمودات، حضرت علامہ اقبال کے ارشادات اور قرآن حکیم اور سنت نبی پر عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو دور کر کے انشاءاللہ پاکستان کو عظیم اور طاقتور بنا دے گا۔ اچھا میاں صاحب، ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں اور تقریباً اسی طرح کی باتیں جو حکمران یہاں پر حاضری دینے آتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ماضی دیکھا جائے تو شاید جب آپ اقتدار میں تھے تو 5 سال میں نہ تو آپ کو قائد اتنے یاد آئے، نہ میاں بڑے صاحب کو جو ہے اتنے یاد آئے۔ چھوٹے صوبے اس وقت روتے رہے، آپ پنجاب کے لیے ترکی، چائنا اور دیگر ممالک سے ڈائریکٹ معاہدے کرتے رہے، آپ کو ایکسس تھی، کسی اور وزیر اعلیٰ کو نہیں تھی۔ یہاں آپ کی تنظیم روتی رہی، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، تو یہ رویے جو ہیں وہ کب آپ درست کریں گے، اس کا عملی مظاہرہ بہت کیسے ہوگا؟ شکریہ۔ آپ کے اقوام اس کی گارنٹی کیا ہو گیا نا آپ کا؟ آپ نے 10 سوال کیے ہیں، میں جواب دوں گا۔ آپ ذرا جس طرح نے کہا کہ جی اطمینان سے میں بات کروں، آپ بھی اطمینان سے سوال کریں اوکے سر، اوکے۔ اور جواب سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ 5 سال ہم قائد کے مزار پہ حاضری نہیں دی، 1 سے زیادہ مرتبہ حاضری دی میں نے، اور اپنے وفود کے ساتھ میں آتا رہا، تو یہ بات بنیادی طور پر حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ چھوٹے صوبوں کو ہم نے بلائے رکھا، یہ بھی بات میں سمجھتا ہوں کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے نہیں رکھتی کہ مجھے بتائیں کہ میں دیکھیں میں کوئی چھوڑ کیمرہ میں آ رہی آپ ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور بڑی خوشی کے ساتھ کہ، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جب تک چھوٹے صوبے آبادی کے لحاظ سے بڑے صوبے پنجاب کے ساتھ شانہ بشانہ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلیں گے تو وہ پاکستان کی ترقی نہیں کہلائے گی۔ اب مثالیں میں آپ کو چند دے دیتا ہوں، اور یقیناً یہ شاید اقدامات کافی نہ ہوں، لیکن وہ شروعات تھی اور اس طرف بڑی تیزی سے قدم بڑھائے جا رہے تھے۔ الحمدللہ گرین لائن تحفہ ہے وفاق کا PMLN کے زمانے میں سندھ کے عوام کے لیے، کراچی کے عوام کے لیے، الحمدللہ کراچی میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے سندھ کی حکومت کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اربوں روپے کے فنڈز نہ صرف اعلان کیا بلکہ ان کو اس کو بجٹ میں اس کو باقاعدہ اس کو بجٹ میں باقاعدہ اس کی ایلوکیشن کی گئی۔ الحمدللہ بجلی کی جو کمی تھی 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی، وہ بہرحال پورے پاکستان میں تھی، لیکن میں سندھ کی وادیوں میں دیہاتوں میں بے پناہ لوڈ شیڈنگ تھی، کراچی میں ذرا کم تھی، پاکستان کے باقی حصوں میں بہت لوڈ شیڈنگ تھی۔ وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کسی جادو ٹونے سے تو ختم نہیں ہوئی، وہ مسلسل نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں محنت، امانت اور دیانت کا وہ سفر تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ لیکن میں اس بات پر آپ سے
اتفاق کرتا ہوں. اور ایک اور بات اتفاق کرنے سے پہلے حقیقت بیان کرتا ہوں کہ میں چائنا جاتا تھا اور باقی میرے جو بھائی وزراء اعلیٰ تھے ان کو میں داخل نہیں ہونے دیتا. میں کون ہوں؟ چینی حکومت دعوت دیتی تھی اور انہوں نے اپنا بلاتے تھے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک سے زیادہ دورے پر پاکستان کے باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ وہاں پر موجود تھے. نمبر 1. نمبر 2, آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں میری طرف جی ادھر نہ دیکھیں. کوئی بات لیکن آپ کو ڈھیر میرا چھوٹو گال کرتا ہوں نا چھوٹو گال کرتا جی ماں چھوٹو گال کرتا نا. دوسری بات, میرے بھائی جو اس وقت صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ محترم شاہ صاحب, وہ اس بات کی گواہی دیں گے. سن لیں ذرا میری طرف دیکھیے. سر میں آپ کی طرف دیکھ نہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ, ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک دورے کے موقع پر NDRC جو چین کا وہ ادارہ ہے جو کہ بیرونی ممالک میں منصوبہ جات اور وہاں پر انویسٹمنٹس اور وہاں پر لونز جو بھی وہ اس کا مختار ہے NDRC. میں ساتھ گیا شاہ صاحب کے, الحمدللہ وہ بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں یہاں پر, اور میں نے وہاں پر NDRC میں کہا کہ میں آج پنجاب کے لیے نہیں آیا ہوں, میں آج اپنے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آئی ہوں. میرے بھائی شاہ صاحب آئے ہیں. مہربانی کر کے کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ جو میٹرو ہے اس کے لیے آپ مہربانی کر کے یہ انویسٹمنٹس لے کے آئیں. اور میں صرف آج اپنے صوبہ سندھ کے اپنے عوام کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے آیا ہوں. شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں اور الحمدللہ اس میٹنگ میں ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا تھا. میرے بھائی یہ حقائق ہیں. البتہ اس سے میں بالکل متفق ہوں کہ وفاق کو اور پنجاب کو بھی ایک میں بڑا بھائی پنجاب کو کہتا, ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں. آبادی کے لحاظ سے پنجاب بڑا صوبہ ضرور ہے, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک میران کی وادیاں, کراچی, بلوچستان, KPK اور آپ کا پنجاب کے ساتھ گلگت بلتستان, کشمیر یہ ترقی نہیں کریں گے, یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. آپ بات کریں نہیں, ایسے نہیں کریں, ایسے نہیں ہو سکتا جی. متفق ہیں آپ بات کریں, شکریہ. اس کے بعد آپ کو دیکھیں, ایسے نہیں. مجھے امید ہے میاں صاحب کہ آپ سوال گول کرنے کے بڑے ماہر بھی ہیں اور مختصر بھی کرتے ہیں, لیکن اس سوال کو ذرا آپ کو تو میں گول نہیں کر سکتا. مہربانی, شکریہ. آپ تو میرے بہت محترم دوست ہیں. مہربانی سر. میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ آپ کے جو کسی زمانے میں اتحادی تھے لیکن ابھی مخالف ہیں کسی بھی وجہ سے, شیخ رشید, وہ ہر وقت آپ کی پارٹی کی توڑنے کے در پہ ہوتے ہیں. وہ نون سے شین نکالتے, پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں. یہ سوال آپ نے پرسوں بھی کیا تھا. میں نے نہیں کیا. اچھا کسی اور یہی سوال کیا تھا, آپ نے کیا تھا, تو آپ نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اچھا دوسرا, میں نے کبھی چھوٹا سا اور چھوٹا شیخ حرم کے سوالوں کا جواب نہیں. اچھا دوسرا سوال جو چھوٹا سا ہے کہ آپ بلاول صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ میں تو ہیں, میرے بھائی ہیں ہے نا, وہاں آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ثواب, PDM میں بیٹھتے ہیں حرام, یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, نہ کوئی حرام حلال کی بات ہی کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک ریئلٹی ہے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کی. اور پارلیمنٹ میں سب جو اپوزیشن پارٹیز ہیں بشمول پیپلز پارٹی کے, ان کی بڑی مہربانی کہ جس میں JUI ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور دوسری ہماری NP ہے, اور دوسری پارٹیاں ہیں, بلوچستان سے NP ہے, مینگل ہیں, سب نے مہربانی کی کہ مجھے انہوں نے لیڈر دی آپشن چنا. وہاں پر میرا فرض ہے, میرے فرض میں شامل ہے کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بشمول پیپلز پارٹی کے, بشمول ANP کو ساتھ لے کر چلوں, تاکہ ہاؤس میں ہم ایک زبان کے ساتھ ایک
तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत, सबसे नालायक हुकूमत, सबसे इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, उनकी करप्शन, अरबों खरबों जो चीनी और आटे और गैस और तेल में जो हड़प कर लिए गए, और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, यकीन कर लें कमर तोड़ दी है, उनका हम एहतसाब करें। और उसमें ये सब दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। जी शुजात साहब, शुजात साहब कि गुज़िश्ता वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चंद जर्नैलों ने इंसाफ को यरगमाल बना लिया है, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको आप आर्टिस्ट की पैदावार कहते हैं, आइंदा हुकूमत भी इसी तरह से आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क्यों ना हो, तो क्या उसके खिलाफ भी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? गुजारिश ये है कि हमने दो बातों की डिमांड की है, और वो बड़ी जायज़ है कि 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए, और तमाम सियासी जमातों को इस मुल्क के अंदर, तमाम सियासी जमातों को, शहर कायद के अंदर तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ताकि जो भी उस इंतखाब के नतीजे में, शफाफ इंतखाब के नतीजे में जो पार्टी भी या जिन पार्टीज को भी अल्लाह ताला मौका देता है, आवाम मौका देते हैं, उनको इस मुल्क की खिदमत करने के लिए भरपूर मौका मिलना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए और हमारे मुल्क में मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फायदा नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई 20% या 30% भी माजी में किसी और हुकूमत को सपोर्ट मिली हो। देखिए आज अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि भाई वहाँ पर जो अफगान वही इस बात के हकदार हैं कि वो फैसला करें मिलकर किस तरह हुकूमत लानी है, किस तरह इंतखाबात कराने हैं। इंट्रा अफगान डायलॉग को हम सपोर्ट करते हैं, और उसके नतीजे में जो भी हुकूमत में आते हैं पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफगान लोगों ने, अफगान के अवाम ने अपनी किस्मत का फैसला उन्होंने करना है। हो गया। तो पीपल्स पार्टी के अलावा वाहिद लीडर हैं जो शहबाज ये मुराद अली शाह साहब की तारीफ की, मुबारक हो। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अवाम को, आप प्लीज बात सुन ले जरा। सवाल ये था कि आपने किसी और सूबे के वजीर आला को चीन जाने नहीं दिया, जो कि हकायक के खिलाफ है, और मैंने उसका जवाब दिया। तो मुराद अली शाह साहब की, वो मेरे भाई हैं, तारीफ करना कोई गुनाह है? सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो कंफ्यूजन का शिकार है कि वो मुजाहमत की सियासत के लिए बाहर आए या मुफाहमत की सियासत के लिए आए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप बड़े मियाँ साहब के साथ हैं या बड़े मियाँ साहब आपके साथ हैं? ये आप भंबल भूसू में मुझे मैं उसमें आने वाला नहीं, बिल्कुल आप जानते हैं इस बात। बहुत शुक्रिया। ना मुफाहमत ना मुजाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए, और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। आपको अगर कोई गलत फहमी है तो मेरा ख्याल है मैं वो मुनासिब बात है। शुक्रिया बात देखिए, कराची में पिछले 3 दिनों में मैं दर्जनों मरतबा ये कह चुका हूँ कि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पर 2 करोड़ लोग बसते हैं। कराची वो शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, और कराची दरअसल पाकिस्तान के लिए इस हवाले से माँ का दर्जा रखती है। सुतेली माँ का सलूक किया हमने 74 सालों में। पानी का मसला देख लें,
बदतरीन पानी की सूरत हाल और वफाक ने जो अरबों खरबों रुपए के जो अपना बजट पिछले साल भी वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किए, मैंने कल रात तकरीर में भी कहा, उसके ऊपर रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि बजाय के सूबों को और इस सूबे को वो काम करने का मौका दें और रोड़े अटकाने और मुश्किलात पैदा करना, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। और मैं यहाँ पर कोई अपनी खुद नुमाई के लिए नहीं आया। 2018 में मैंने कहा था और परसों फिर मैंने कहा कि अगर कल फिर कहा कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है, अल्लाह ताला को और पीडीएम को अल्लाह ताला मौका देता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे जल्दबाज कहलाता हूँ, मैंने नहारी वो आपने ही टेलीविजन पर जब मैंने एक दफ़ा कह दिया था अपने जज्बात में आके कि 6 महीनों में बिजली खत्म ना हुई तो मेरा नाम बदल दिया। आपने कहा अच्छा शबाज जी अपना नाम बदलो, अपना नाम बदलो। लेकिन बिल आखिर अल्लाह ताला का करम है कि उसने इज्जत रखी। नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5 सालों में बिजली के अंधेरे हमेशा के लिए खत्म हो गए, मगर आज दोबारा अंधेरे हुए हैं बिजली के, इस नालायक हुकूमत, इनकी करप्शन की वजह से। और इसने प्लीज, और मेरी बहन का सवाल था, तो ये जो मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, पानी के ऊपर अरबों रुपए खर्च होने चाहिए, चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े, हमें कराची के इस शहर के लिए जो कमाऊ शहर है, पोर्ट सिटी है, अगर रब ने मौका दिया तो हम एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने मुतालबा किया कि 2023 के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, अवाम जिसे हुकूमत का मौका दे उन्हें नाखिदमत करने का मौका देना चाहिए।